سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کئی چیزوں کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہو، علم میں، جہاد میں، کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کا تو نمبر ٹاپ پہ آتا ہے. آخر پاپا جی یہ میرے گل دسو نا وجہ کی ہے ابو بکر کیوں افضل کہا جاتا ہے؟ اس کی ریزن سنیے. دو چیزیں ہیں، کثرت ثواب اور قربت خاص. یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک اس حوالے سے اہم ترین گفتگو، اس کو توجہ سے سننا ہے. کیا کیا کہا میں نے؟ کثرت ثواب، قربت خاص، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب، اور دوسری چیز کثرت ثواب. اب یہاں کثرت ثواب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو ثواب کی کثرت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یعنی بعض صحابہ کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہیں، پر ابو بکر صدیق کی بعض جگہ ایک نیکی اتنی ہے وہ سارے نیچے نیچے، ابو بکر اوپر اوپر ہے. سبحان اللہ کی آواز تو آتی رہنا ہے. اچھا جی، اب میں تھوڑا سا یہ پہلے عرض کر دیا میں نے کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے نمبر پہ یہ چیز کہ ہم اہل سنت و جماعت کے اعتقادات و نظریات کے مطابق اللہ بندوں کو نیکیاں دیتا جن کے ہے، اور ان کے رتبے کی اناؤنسمنٹ جب کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو تولے گا. یا توجہ نہیں آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا کن کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ریٹرن کرنا ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے اور جب دوسروں پر کسی کی فضیلت کو بڑھانا ہے تو اس وقت نیکیوں کو گنے گا، نیکیوں کو تولے گا. اسی لیے قیامت والے دن پوری امت یعنی پوری کائنات کے انسانوں کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی. اگر گننے والا سسٹم شروع ہو جائے تو ذرا خود ہی بتاؤ جن کی عمر ہی 1000 سال ہوئی ہے وہ کدھر چلے جائیں گے وہ ہیں. اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے اگر کسی بندے نے ایک طرف نیکیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں نا، میرے محبوب کی امت کا ایک فرد ایک رات لگائے گا 83 سالوں سے، یہ 1000 مہینوں سے اس کی رات بڑھ جائے گا. پھر یہاں آپ نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں جس وقت اس کا اجر اور بدلہ جس وقت وہ وصولی فرمائے گا اور اس وقت جب عظمت عطا کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو، یہاں یار یہی تو چیز کروانا چاہ رہا ہوں، نیکیوں کو تولا جائے گا. اور پھر یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات ایک نیکی کئیوں پر بھاری ہو جاتی ہے. میں ایگزامپل دوں گا. مثلا کنز المال ابن ابی عاصم میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 ساعت میدان جہاد میں کھڑا ہونا 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے. اور اگلا جملہ سننا ہے، بہت خاص جملہ، اس کو دل کی تختی پہ اس طرح جسے کہتے ہیں نا اکر کے لکھنا. اکر کے سمجھتے ہو جیسے لوہے کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے نا، پتھر کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے، اس طرح دل کی تختی پر اکر کے لکھ لو. یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو اپنے مد نظر آپ نے رکھ لینا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں یہ نیکیاں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ان میں تفاوت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک نیکی ہو اور دوسری طرف 1000 نیکی ہو. یہ بعض لمحات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک نیکی وہ ان 1000 پر غالب آتی ہے. اور یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ عطائی ہے. پھر لفظ بول رہا ہوں، یہ مسئلہ قیاسی نہیں، یہ مسئلہ خالصتاً وحی ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بھئی ایک آدمی مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہوا. اچھا ادھر توجہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات اگر کسی نے اسلامی سلطنت کی ریاست کی حفاظت یعنی سرحدوں کی حفاظت میں رات گزاری، اس رات میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس نے برف میں گزاری، اس نے گرمی میں گزاری، اس نے کیسے گزاری. فرمایا جس نے ایک رات ملکی سرحدوں کی حفاظت کی، اور دوسری طرف اگر ایک شخص نے 1000 راتیں قیام اور دن کو سیام، دن کو روزہ اور رات کو نفل پڑے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس مجاہد کے جہاد والی، اس ملکی سرحدوں کی حفاظت والی ایک رات کا وزن بڑھ جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر بیٹھ کے اب شروع کر دو مائنس پلس. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ہر چیز کے اندر عقل کو گھسیڑنا ہوتا ہے. عقل کو گھسیڑو بیچ میں، وہ جی یہ کیا کوئی ادھر
رات کو ادھر کھڑے ہو آگے بندوق اٹھا کے کھڑے ہی ہونے نا تو یہ ساری رات سردی میں ایک ایک پاؤں پہ اللہ رو رو کے اللہ سے عبادت کرتے رہے. دل کو نہیں لگی اے پتر دل دی گل نہیں ہے. اپنی طبیعت کو خدا کی شریعت کے سامنے جھکانا پڑے گا. یہی اسلام ہے. طبیعت تو نہیں مانی تیری کہ ایک رات کدھر. اچھا ایک اور اگے تانوں میں اور پریشان کرتا جاواں. میں تانوں نا پریشان تے حیران کرتا جاواں. اگے ٹرو. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی بیٹھنا. ہاں جی اگلی گل آئے گی تے پھر ایک ہی ہویا بھئی یہ نبی کی بات ہے. حضور نے فرمایا عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی بھر کی حاضری 1000 دن کی عبادت پر بھاری ہے. آگے دیکھیں عالم دین مطالعہ کر رہا تھا تھک گیا. اس نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا. فرمایا اس کا تھوڑی دیر تھکاوٹ میں تکیے سے ٹیک لگانا یہ ایک طرف عابد کی 70 سال کی عبادت ایک طرف عالم دین کا پلڑا پھر بھی بھاری. ہم ان چیزوں کو اکثر طور پر بیان نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اپنی شانہ بھائی جدوں اسی علماء وچوں نہ صحیح علماء کے خادم ہیں. خدا کے بندو ذرا سوچو جیڑا ترے دڑے تسبیح پڑھ کے ٹھکا ٹھک کرے اس دے واسطے تھوڑے کتنے جذبات ہوندے نے. تو جن علماء کا ٹیک لگانا بھی عابدوں کی 70 سال کی عبادت پر بھاری رسول اللہ نے فرمایا ہے. او خدا کے لیے یہ جاہل مریدوں کی بتائی ہوئی کرامتیں نہیں ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جناب سیرہ میں چکیلاں کرنے تھے اکھیاں چکیلاں کرنے تھے فلانے کرنے. او خدا کا بندہ یہ رسول اللہ کا بیان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے. نبی کی ایک نماز بھائی بولتے جاؤ کتنے 50,000 یہ تو سب کو پتا ہے. بیت اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ. اچھا ادھر سے میں اس طرح کی تقریباً 70 سے زیادہ حدیثیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن میں نیکیاں برابر نہیں ہیں بلکہ بڑا بڑا ڈفرنس ہے بڑا بڑا فرق ہے. تو یہاں سے ہم نے ایک عقیدہ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیکیوں پر ملنے والا اجر ہے یہ قیاسی نہیں ہے. آئے 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 خدا کی قسم جب میں آخری دلیل کا جملہ بولوں گا نا آپ کے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کی میں کہتا ہوں شعور کے دریچے واہ ہو جائیں گے. اس لیے اس جملے کو دہراؤ میرے ساتھ. بتائیے میں نے کیا لفظ بولا؟ یہ قیاسی نہیں ہے یہ وحبی ہے یہ عطائی ہے. اچھا جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی پوری امت میں ابو بکر ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں پر اللہ نے ایک ایک نیکی کے بدلے اتنا اجر دیا ہے کہ ہمارے میں ہوں گمان میں بھی نہیں آتا. مثلا حضرت بلال صحابی رسول ہے. بھئی حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں ہم نے دیکھنا ہے نا نیکیاں دیکھنی ہے نا نیکیاں دیکھنی ہے. حضرت بلال عاشق رسول میرے نبی کا یار وہ بلال جس کی مدد و شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ بلال کی جو بدریوں کی لسٹ میں بھی موجود ہے وہ بلال جو مہاجرین میں بھی ہے وہ بلال جو مومنین اولین میں بھی ہے وہ بلال جس کے لیے جنت کی حوریں دیدار کے لیے ترس رہی ہیں اس بلال کی کتنی بڑی شان ہے. لیکن آئیے حدیث سنیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا امام ابو نعیم نے اس کو اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کنز العمال میں موجود ہے. امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے ذکر عمر بن الخطاب فضل ابی بکر صدیق. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی شان حضرت عمر بیان کرنے لگے فجعل یصف مناقبہ ان کی عظمتوں کو بیان کیا ثم قال پھر کہتے ان کی نظر حضرت بلال پہ پڑی. فرمایا لوگو ابو بکر کی شان اس کی نیکیاں اس کی عظمتیں اگر تم نے سمجھنی ہے تو سنو آدھا سیدنا بلال یہ ہمارا بلال ہے اور یہ غلام نہیں ہمارا سردار ہے. اللہ اللہ او قریش مکہ کا حسبی نسبی امیر المومنین
खलीफत मुस्लिमीन, वो उमर कि जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का ये रुतबा खत्म ना हो चुका होता, मैं आखिरी नबी ना होता, मेरे बाद अगर नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो लोगों मेरे बाद जिस बंदे में नबी बनने की अहलियत मौजूद है वो बंदा उमर बिन खत्ताब है। अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो फिर मेरे गुलामों में उमर भी एक है जिसमें वो नबुव्वत वाली अहलियत मौजूद है, लेकिन चूंकि मुझ पर मर्तबा नबुव्वत खत्म हो गया इसलिए मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरत सैयदना उमर इतनी बड़ी शान वाले से आती हैं, आपने देखा हजरत बिलाल को फरमाया लोगों हजरत अबू बकर की बड़ी बड़ी शानें हैं, लेकिन ये जो बिलाल तुम्हें नजर आ रहा है ये है कौन? सैयदना, ये हमारा सरदार है। पता चला मेरे नबी के यारों ने उम्मत को ये बता दिया कि लोगों किसी को इज्जत देने से पहले उसका हसब नसब ना देखो, उसके पैसे उसकी दौलत उसके औहदे ना देखो, उसकी रसूलुल्लाह से कुर्बत को देखो। अगर हबशी गुलाम भी हो मोहम्मद रबी का गुलाम है वो सैयदना बिलाल है। हजरत सैयदना हजरत उमर ने फरमाया आजा बिलाल, ये मेरा सोना बिलाल है, लेकिन है कौन? सैयदना बिलाल, ये हमारे सरदार बिलाल हैं। और ये है कौन? हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, और ये है हमारा सरदार, लेकिन ये अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, जब आपको समझ आ गई कि हजरत बिलाल हबशी और हजरत अबू बकर की नेकियों में एक नेकी है, तो फिर सारे सजे खब्बे साफी बदरी वो सारियां सुन के तो जरा फिर रखो तराजू ते तोलो जरा अबू बकर दी नेकियां। और अगर आप अभी वर्ते हैरत से निकले हो तो मैं थोड़ा और आपको और गहराई में लेके जाना लगाऊं, जरा अपनी अक्लों को अजमत शान सिद्दीकी के समुंदर में जरा वतन कीजिए और फिर उधर ही रहने दीजिए, उधर ही रहने दीजिए, इसलिए कि दीवानगी फरजानगी इसी चीज का नाम है जिसके बारे में महबूब ने कह दिया ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। गिरामी और मर्तबत हाज़रीन और सामीन, मौजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी ये रिवायत लेके आए हैं, इमाम इब्न असाकिर मुतअद्दिद असनाद से ये रिवायत लेके आए हैं। वो कि इसकी सनदों पर कुछ कलाम मौजूद है, लेकिन कसरत असनाद की वजह से फकीर ये रिवायत बयान कर रहा है। और दूसरी बात हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात के अंदर ये रिवायत लेकर आए हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ये रिवायत मतलउल कमरैन के अंदर लेकर आए हैं। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जब इस रिवायत को जिक्र किया उनकी इत्तिमा के अंदर मैंने भी अपनी अकल अपनी तहकीक को कुर्बान करते हुए ये रिवायत बयान करने लगा हूं, मगर ना मेरी तहकीक के मुताबिक इसकी असनाद में से कुछ रावियों के ऊपर शदीद जनाबी मौजूद है, लेकिन फजाइल का बयान है। जरा सुनिए हजरत सैयदना अबू बकर की शान क्या है। रावी हदीस जनाब अम्मार बिन यासिर गए, काला काला रसूलुल्लाह, हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं मेरे नबी रहमत ने फरमाया अतानी जिब्रील, एक दिन मेरी खिदमत में जिब्रील आया, फकुल तो या जिब्रीलो हद्दिसनी बिफज़ाइल उमर फिस्समा, मैंने कहा जिब्रील आसमानों पर जो मेरे उमर की शानें बयान हो रही हैं जरा सोना सुनाओ तो सही, जरा आसमानों पर जो मेरे उमर की शानें बयान हो रही हैं जरा वो तो सुनाओ। फकाला जिब्रीलो, जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लौ हद्दस्तुका बिफज़ाइल उमर, अगर मैं हजरत सैयदना उमर की शानें बयान करूं मा लबिसा नूहुन फी कौमिही अल्फ सना इल्ला 50 आमा, अगर मैं 950 साल हजरत नूह की उम्र जितनी हजरत नूह की उम्र जितने साल मैं हजरत उमर की शानों को बयान करूं उमर हजरत उमर की शानें पूरी बयान नहीं हो सकती। सारे हजरात हाजिर हैं, दिमाग सब बिस्मिल्लाह। उमर कितना बड़ा है तो समझ आ गई, हजरत उमर कितने बड़े हैं यहां से समझ आइए कि मेरे बाद नबी होना होता तो उमर बिन खत्ताब होता। पहचाने समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बोलो। और फिर ये रिवायतें भी आपके सामने, तो जब इतना बड़ा उमर आपकी समझ में आ गया तो हदीस के अगले लफ्ज सुनो, फरमाया वा इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, या रसूल अल्लाह उमर की इतनी नेकियां इतनी अज़मतें इतनी
شانیں گئے، لیکن آقا ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں ایک نیکی کا نام عمر ہے۔ مزہ نہیں آیا سونے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک نیکی کا عالم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ پھر اس طرح کی اور میں نیکیاں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو، پھر وہ غار والی نیکی آ جائے گی، ہیں جی۔ اور پھر سب سے بڑی اور عام بات یاد رکھو، بعض نیکیاں بعض موقعوں پر تو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر ان کا کوئی رتبہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض موقعوں پر ان کا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ میں ذرا سمجھانا چاہوں کو یوں سمجھو، ایک آدمی پیاس کے مارے بیچ صحرا کے مر رہا ہو اور آپ کے پاس کل 2 گھونٹ پانی پڑے ہوئے ہوں، آپ بھی مر رہے ہوں، ان 2 گھونٹوں میں سے ایک گھونٹ خود بھی اور ایک اس کو پلاؤ، اور دوسری طرف آپ ایک بندے کو ایک ڈرم پانی لا کر شہر کے اندر پلا دو۔ اب آپ بتاؤ کہ گھونٹ تو چھوڑو، اسے ایک قطرے جتنا بھی آپ، قطرہ کیا قطرے کے 1000ویں سے جتنا بھی آپ اس کے قریب قریب نیکی کے جا سکتے ہو جو آپ نے ادھر کی ہے۔ جی ہاں، جہاد سب نے کیے ہیں، رسول اللہ کی خدمتیں سب نے کی ہیں، رسول اللہ کی غلامیاں سب نے کی ہیں، پر اس وقت کو سوچو جب اپنا کوئی نہیں تھا تو اکیلا ابو بکر تھا۔ بھائی مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ ابھی بچے ہیں، 8 یا 9 سال آپ کی کل عمر مبارک ہے۔ ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت خدیجہ ہیں، وہ بھی عورت ہیں۔ حضرت علی بچپنے میں، اب کون ہے کہ جو اس مشکل ترین لمحے میں، میرے حضور پھر بعد میں بیان فرمایا کرتے تھے نا، میں جس دروازے پہ جاتا تھا دروازہ بند ہو جاتا تھا، مجھے دیکھ کے لوگ دروازے بند کرتے تھے، ایک میرا ابو بکر ایسا تھا کہ جو دروازہ کھول کے میرا انتظار کرتا تھا۔ جان نثار میرے حضور کے زندہ باد، ہم پر کروڑوں اربوں کھربوں کو نہ ان کے درجے بڑھے، پر ذرا اس لمحے کو دیکھو کہ جب رسول خدا پر حملہ ہوا، خود کو حضور پر گرا دیا، گر گئے، جو ڈنڈا آ رہا ہے، جو پتھر آ رہا ہے، وہ آپ اوپر آ کر کھا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، سارے مردہ سمجھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو شہید ہو گئے، یہ سمجھے کہ یہ فوت ہو گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے، یار اب اس کا خاندان آئے گا، اب ہمیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ والد آیا، پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، ماں یہ سر اٹھا کر گود میں رکھا ہوئے، بھائی رشتے دار سب آ رہے ہیں، عزیز اکرما سب آ رہے ہیں، ابو بکر کیسے ہو؟ جب ہوش میں آئے، ماں کہہ رہی ہے ابو بکر کیسا ہے؟ پہلا لفظ جو زبان سے نکلا، میرے حضور کیسے ہیں؟ ماں کو جواب نہیں، باپ کو جواب نہیں، رشتے داروں کو جواب نہیں، ایک ہی سوال ہے، میرے حضور کیسے ہیں جی؟ میرے حضور کیسے ہیں؟ میرے حضور کیسے ہیں؟ جب پتا چلا حضور خیریت سے، ٹھنڈی سانس لی، کہا عمر تجھ جیسے ہزاروں حضور کے ایک بال پہ قربان ہو جائے، میں قربان جاؤں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی تمام نیکیوں پر، تمام مجاہدوں پر قربان جاؤں، پر لوگوں جب کوئی نہیں تھا تو ابو بکر میرے حضور پہ فدا ہونے والا تھا، اس لیے میں قربان جاؤں ہر اس مجاہد پر جس نے رسول اللہ پر جان لٹائی ہے، میں بدریوں پہ بھی قربان جاؤں، میں احد والوں پہ بھی قربان جاؤں، میں حضور کے تمام مقدس صحابہ پہ قربان جاؤں، پتر گالو تھے یہ سوڑیا ابو بکر ہے۔ ابو بکر جیسا کون ہے؟ ہائے ہائے، اس لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھ پہ یار غار کا، ہاں یار یہ تو آپ کو آتا ہے یہ شعر، تو پھر ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے نا، مجھ پہ یار مجھ پہ یار غار کا عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان، ملے گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، مجھ پہ یار یہ
مجھ پہ یار وار کا ہے، مجھ پہ یار۔ اب جب آپ بات کو سمجھ گئے، اس مقدمے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ عقل کا گھوسلہ کسی بھی جگہ نہیں چل سکتا۔ کوئی ایک نیکی وہاں چلی جاتی ہے کہ جہاں کروڑوں نیکیاں مل کر بھی یار نہیں سمجھ آئی تو پھر آگے بڑھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بولو اچھا، صرف صحابی نہیں ہے سونیا، خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دی، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام بولیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ متقدم الاسلام ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ ایک دن حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی، بھائی صحابی ہیں، بھائی ہیں، آپس میں ہوتا رہتے معاملات میں۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی سخت باتیں کہہ دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے نرم طبیعت، بڑے نرم مزاج بندے تھے، وہ دل پہ لے گئے بات کو، دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں گئے، وہ جا کر حضرت خالد کی شکایت لگا دی۔ سوچیو ذرا، مولوی نہیں ہے مقابلے میں، پیر نہیں ہے، کوئی محقق نہیں ہے، اللہ کی تلوار ہے، تلوار ہزار مربع میل پر اکیلا جناب جنگیں کر کے فتح پانے والا، ایران اور روم کی جیسی اس وقت کی سپر پاور کو جناب ناکو چنے چپانے والا وہ سالار اعظم، وہ عظیم صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید، کتنا بڑا صحابی ہے، کسی کے دماغ کا پرندہ وہاں تک جا سکتا ہے کہ جتنا بڑا رتبہ ہے حضرت خالد بن ولید کا، بولو۔ لیکن بے شک قربان جائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پر متقدمین الاسلام جو ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر حضور کے آوازے پر لبیک کہا، قربان جائیں خالد بن ولید پر، لیکن ابتدائی لوگوں میں سے نہیں ہے، حضور کے خلاف تلوار اٹھانے والوں میں سے بھی ہیں یہ، یعنی جنگ احد میں تو یہ دشمن کی طرف سے آئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایسے پھر دیوانہ وار اسلام کی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اب آپ بتاؤ، اتنا بڑا مجاہد صحابی، لیکن چونکہ 15-16 سال 17 سال 13-14-15 سال جو ہے نا تاخیر کے ساتھ اسلام قبول کیا، توجہ ہے، 13-14 سال تاخیر سے اسلام قبول کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ خالد کو، خالد بن ولید آگے سارے صحابہ کو حضور نے خطاب کیا، فرمایا تم میں سے، یہ ہمیں نہیں کہا، آج کئی مولوی ہمیں بیان کر رہے تم میں سے، ہمیں نہیں کہا، اسی نے کسے کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ خالد بن ولید کو میرے نبی نے فرمایا، اور تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے میرے صحابہ، یہاں حضور نے صحابہ کا لفظ بول کر، یہ چونکہ کلی متواتی ہے تو اس کے اقدم افراد مراد لیے، یعنی وہ جو پہلے صحابہ ہیں وہ مراد لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے اور میرے صحابہ مٹھی برابر جو خرچہ کرے، اجر اور ثواب میں وہاں تک یہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کرے احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ، عبد الرحمن بن عوف کرے مٹھی، اس کا مطلب یہاں سے پتا چلا، اس کا مطلب ہے بعض شخصیتوں کی نیکیاں خود بخود بڑی ہوتی ہیں۔ یار خدا کے لیے یار آپ نے میرے مقدمے کو ضائع کر دیا، اتنی بڑی تفصیل بیان کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کو بظاہر نہیں دیکھا جائے گا کس نے تیر مارے تھے، کس نے کتنا کیا، بعض شخصیتوں کی نیکیاں بعض وجوہات کی بنا پر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہاں کوئی تک نہیں، کتھے مٹھی جو تے کتھے تولا نہیں، پورا پہاڑ سونے دا۔ ان کے درمیان تناسب نکالو۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا کے کسی کیلکولیٹر میں، دنیا کے کسی سپر کمپیوٹر میں بھی ان میں تناسب آپ نہیں نکال سکتے ہو۔ ہمت ہے تہاڈی، اور تسی ایک مٹھی جو تے تسی 100 تولے دا تناسب کٹو گے تے شاریاں میں چلا جائے گا۔ تے جناب پہلی بات یہ، احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت کسے پیو لاوے گا؟ بھئی احد پہاڑ جتنا سونا اس کی قیمت، اور مٹھی جو اس کی قیمت تو طے شدہ ہے۔ مٹھی جو کتنے کے ہوتے ہیں؟ حد لگا لو 5 روپے کے ہوں گے، حد لگا لو 10 روپے کے ہوں گے۔ احد پہاڑ کا سونا 10 روپے، کڑی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں۔ اور یہ مناسبت بیان ہوئی ہے خالد بن ولید کی اور عبد الرحمن بن عوف کی۔ عقل کے اگر دماغ
دماغ روشن ہو گیا. اگر دیے کو لائٹ مل گئی, دیے کو اگر چنگاری مل گئی, اگر دماغ میں روشنی آ گئی, اب ذرا اپنے آپ کو حاضر جان کر, ذرا اپنے آپ کو اس محفل میں تھوڑا موجود پا کر مجھے جواب دو, اگر خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے معاملات یہ ہیں تو ابو بکر صدیق اور ہمارے معاملات کہاں کہاں؟ یار مجھے یہی آپ کو سمجھانا تھا. اللہ آپ کو جزا دے, آپ نے بڑے مزے سے سنا. تو ادھر سے ایک نقطہ ہم نے اور اخذ کیا. فقیر آج جڑا مسئلہ بیان کرے گا خدا دی قسم کھنگ ختم ہو جائے گی ساری. مجھے اب یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض بندوں کی نیکیاں خود بخود اتنی سپر اوپر ڈپر ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر عقل کا ترازو نہیں چلایا جا سکتا. اچھا تو جب یہ بات سمجھ آئی نا تو پھر اب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا, ان میں سے جو سب سے اوپر والا بندہ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. لہذا یہ ایک مقدمہ, یہ بات, یہ دلیل خود بخود ختم ہو جائے گی. ابو بکر اگر بدر میں تھے تو اور نہیں تھے, ابو بکر مہاجر تھے تو اور نہیں تھے, ابو بکر نے یہ کیا تو اور نہیں تھے. گل مک گئی, گل مک گئی. یہ خصوصیت ہے. اللہ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ نتیجے کے طور پر ایک مقدمہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ افضلیت کا دار و مدار نمبر 1 کثرت ثواب پر. اور کئی لوگوں نے صرف کہا کثرت ثواب, صرف کثرت ثواب پہ نہیں ہے, وہ صرف کثرت ثواب پہ نہیں ہے. ایک حدیث سنان لگا, تھوڑی دماغ دی بتی پھر ذرا تھوڑا تانوں حیران کر دئیے, اور تھوڑا تانوں حیران اور پریشان کر دئیے. میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام للعامل فی اجر 50 قیل من و منا یا رسول اللہ قال بلا منکم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے سیاستہ میں سے. حضور نے فرمایا کچھ ایام وہ آنے والے, ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ ایک عمل کرنے والے کو 50 عاملوں کا اجر ملے گا. صحابہ نے کی حضور اس وقت کے 50 عاملوں کا یہ آج فرمایا تواڈے 50 آندا تو اس دا ایک. اس کا مطلب یہ ہوا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو کثرت ثواب میں کچھ اتنا زیادہ مل جائے کہ جو متقدمین کو نہ ملا ہو. لیکن سنو, علماء نے کہا نہ صرف اس وجہ سے ابو بکر افضل نہیں, ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا؟ فرمایا وہی چیز ہے جو سب سے ممتاز کرتی ہے, اور وہ چیز ہے اکرم عند اللہ. بس وقت میرے پاس, اب میں قربانیوں میں آپ کا نعرہ ضرور اس کا جواب دیتا, لیکن میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر لوں گا. سمجھاواں گل کریے. اب سنو, ایک بادشاہ کے سامنے 2 بندے آئے, ایک بندے نے بھی چنگا کام کیا, دوسرے نے بھی. بادشاہ نے ایک کو دیا 1000, اور فیصلہ تسی کرنا ہے. 1000 اشرفی دی, اشرفی دے کے اس کو کہا کیا کھاتے تھے, ادھر آ میرے پاس بیٹھ, اس کو پاس بٹھا لیا. دوسرے بندے نے بھی چنگا کام کیا, بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو 1,00,000 روپے دے دو, اس نے دیا, ٹھیک ہے جاؤ بھائی, چلا گیا. اب بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اور یار اسے 10,000 ملے, اسے 1,000 ملا ہے. پتا چلا کثرت میں تو وہ ہے پر کرامت میں یہ ہے. نہ یار مزہ, خدا کی قسم مزہ نہیں آیا. آپ نے جناب اس چیز کو سمجھا نہیں ہے. اور کثرت میں تو وہ ہے لیکن کرامت میں یہ ہے. تو جی کثرت بھی ہوئے پھر کرامت بھی اوپر ڈپر ہوئے, اتھے بندہ ابو بکر صدیق. اب ذرا ایک کلکولیٹر لے کے بھائی ہو نا کہ پھر جناب جڑا ہے کہ نمے واسطے حضور سید عالم کی قربتاں چ رہے تے اس دا کتنی قربتاں دا معاملہ ہے, تے جڑا شروع تو لے کے قیامت تک نال ہی نال ہے, نال ہی نال. یہ تو ابو بکر, یہ تو رسول اللہ کا معاملہ ہے. اور اللہ کے دربار کا معاملہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا, شان والا, قربت والا, کرامت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. وسیجنبها الاتقى, قرآن نے اس اتقا کی طرف اشارہ کیا. وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو خریدا, آزاد کر دیا ہے. تو یہاں سے 2 چیزیں ثابت ہو گئیں, کثرت ثواب بھی ابو بکر کا زیادہ ہے اور قربت خاص بھی ابو بکر کی زیادہ ہے. یہ 2 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ یہ 2 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. یہاں سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ کتابوں میں غوطہ زنی کرتے رہتے ہیں اور یہ مسائل ہمارے لیے بڑے آسان ہیں. لہذا خام مسئلے کو سمجھے بغیر کسی کو تفصیلی کہہ دینا, کسی کو رابطی کہہ دینا, کسی کے اوپر فتوے لگانا, یہ جہالت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں. اب جو بندہ افضلیت مطلقہ ابو بکر صدیق کا انکار کرے وہ ہوا تفصیلی, اور جو بندہ خاص معاملے میں کہے فلانے مسئلے عمر اگے,
فلاں بات میں علی آگے، وہ تفصیلی نہیں ہوا. اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکے ہیں ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے. اور جبریل افضل ہے یار، خدا کے بندو کون افضل ہے؟ جبریل افضل ہے. یہاں پر قیاسوں پہ کام نہیں بنتا. اسی جبریل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جبریل آ کر کس کے بوئے پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے؟ اس طرح کی انڈیویجلی چیزیں جو فضیلت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں وہ افضلیت کے ٹاپک میں بیچ میں نہیں آتی ہیں. اس لیے اعمال سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق. باقی رہ کے معاملہ جب ہم کہیں گے اہل بیت میں سب تو ہفتے کون ہیں؟ علی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب مطلقاً کہا جائے گا تو نام کیا آئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے. اس موضوع پر کئی چیزیں رہ گئی ہیں، پھر کبھی صحیح. اللہ آپ کو سلامت رکھے.